تھا کہ جو گھر میں خدمتگار عورتیں ہوتی تھیں جنہوں نے پہلے اپنے معاشرے میں ایسی حسن معاشرت نہ دیکھی تھی، وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کی بہت مانتے ہیں۔ جی نجیب صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام حضرت اماں جان کی تجاویز کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ ان پہ عمل پیرا ہونے کی جلد از جلد کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں گرمی بڑی شدید ہوتی ہے اور عام طور پر صحن میں یا چھت پر سونے کا انتظام ہوتا ہے، چارپائیاں ڈالی جاتی ہیں، وہاں پہ سویا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے، تو ایک صحن میں سونے کا انتظام تھا جہاں حضرت مسیح علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ موسم برسات میں بارش کے وقت یہ دقت ہوا کرتی تھی کہ ان چارپائیوں کو یا تو فوری طور پر دالان میں منتقل کرنا پڑتا تھا یا نیچے کمرے میں۔ حضرت اماں جان نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ تجویز کی کہ اس صحن کی جنوبی جانب ایک چھت بنا دی جائے جس کے نیچے بارش کی صورت میں فوراً چارپائیوں کو منتقل کر دیا جائے۔ تو حضور نے فوراً اس کا حکم دے دیا اور مزدور بھی آ گئے۔ اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے جب یہ اطلاع باہر پہنچی تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ چند خدام کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ایسا کرنے سے تو چھت کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، صحن کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اس سے تو ہوا بھی نہیں آئے گی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام ان کو مختلف جواب دیتے رہے، لیکن آخری جواب جو حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کو دیا وہ یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وعدوں کے فرزند اس بی بی سے عطا کیے جو شاعر اللہ میں سے ہیں، اس واسطے اس کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ کس طرح حضرت اماں جان کی باتوں پہ نہ صرف عمل کیا کرتے تھے بلکہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ نجیب صاحب، ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان کا ذکر ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد صحابہ کو یہ شرف نصیب ہوتا رہا کہ وہ حضور کے مکان میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی، بزرگ صحابی حضرت سید محمد احسن امروہی رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضور کے مکان میں ایک سیڑھی تھی، اس کی جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور حضرت اماں جان نے حکم دیا کہ اس کی جگہ فلاں جگہ اب ہونی چاہیے۔ اب حضرت سید محمد احسن صاحب اس بات کے مخالف تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ اگر نئی سیڑھی لگ گئی تو پھر میرے حجرے میں اندھیرا ہو جائے گا، لیکن اب جو کام حکم ملا تھا تو اس کو کرنا تھا، اور اس کام کے لیے حضرت اماں جان کے والد حضرت میر ناصر نواب صاحب مقرر ہوئے۔ اب حضرت میر صاحب کوشش کر رہے تھے کہ حضرت مولوی صاحب کو کسی طرح یعنی راضی کریں اس بات پر کہ وہ سیڑھی وہاں پر ہو، لیکن حضرت مولوی صاحب بالکل بھی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو اتنے میں ایک قسم کی ایک بحث شروع ہو گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ حضور نے یہ دیکھا اور حضور نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت میر صاحب نے حضور سے عرض کی کہ حضور، اندر مجھے سیدانی یعنی حضرت اماں جان چین سے بیٹھنے نہیں دیتی اور باہر مجھے سید سے پالا پڑ گیا ہے، نہ یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتی ہیں، اب میں کیا کروں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولوی صاحب کو مخاطب ہو کے فرمایا، مسکرا رہے تھے حضور، کہ مولوی صاحب اب کیوں جھگڑتے ہیں، جو میر صاحب کو حکم ملا ہے اسے انہیں کرنے دیں، آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا روشنی کا، آپ فکر نہ کریں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کبھی بھی حضرت اماں جان کی بات کو نہ ٹالتے، اور خواہ کتنی ہی مخالفت اس بات کی ہو رہی ہو، حضور نے ہمیشہ حضرت اماں جان کی بات کو ترجیح دی۔ حضرت مسیح السلام کا یہ طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رب البیت خاتون خانہ ہوتی ہے، یعنی گھر کی جو ذمہ دار ہے وہ عورت ہوتی۔ تو حضرت مسیح السلام کی زندگی میں بھی ہمیں یہ طرز نظر آتی ہے کہ گھریلو معاملہ جتنے بھی ہیں اس میں حضور حضرت اماں جان کی جو تجاویز ہوتی تھی ان کی قدر کرتے تھے۔